جو بات کرنی ہے وہ بڑی واضح ہوگی اور بڑی واشگاف ہوگی. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم عدالتوں میں ملزموں کو پیش کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے اس بات کا کہ ہمارے پہ الزامات لگائے گئے پولیس کے اوپر, جیل کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر, اور ایک کانسپریسی بنانے کی کوشش کی گئی جیسے کوئی کانسپریسی کی جا رہی ہے کسی ایک خاص سیاسی جماعت کے بارے میں, یا کسی ایسے ماحول کو کریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو. ہم آج یہ بتائیں گے آپ کو جو کہ ہم بڑے دن سے انتظار کر رہے تھے تاکہ کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے اور ہم تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ کل ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ تفتیش میں کیا ہو رہا ہے یا آپ نے تفتیش کو پہلے ایکسپوز کر دیا. چونکہ کل ایک کورٹ کا فیصلہ بھی آیا جس کی بڑی دھوم مچائی جا رہی ہے تو اس کا بھی آپ کو بتایا جانا ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ کیا ہوا 9 مئی کو. کیا یہ ایک سپونٹینیس رسپانس تھا اور 9 مئی کیا ایک سپونٹینیس رسپانس کے طور پہ سامنے آیا, یا یہ ایک پلاننگ تھی, ایک کلمینیشن تھی, ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی جو بہت پہلے سے پلان کی جا رہی تھی. اس کو ہم آپ کو ود پروفز ہر چیز بتائیں گے, اور جو کہ ہم عدالتوں میں پیش کر چکے یا پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم سوالوں کو بھی کھولیں گے اور کورٹ کے فیصلے اس کو بات کریں گے اور ہم اس پر ہماری اگلی پالیسی کیا ہوگی. تو آئیے ہم اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی ٹی وی کیمراز کے ساتھ کہ وہ فوکس کرتے جائیں جب ہم آپ کو بتائیں کہ جو ہماری ٹی وی سکرینز کے اوپر آ رہا ہے, تاکہ لوگ بھی یہ دیکھ سکیں. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF فارمیٹ میں بھی شیئر کریں گے تاکہ اپنے ٹاک شوز میں اور باقی جگہوں پر بھی آپ پیش کریں, اور ہم ہر چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹارگٹ سلیکشن کی, ٹائم کی, کیسے پلان کیا گیا, کیا نیکسس تھا, اور وکٹم کارڈ کیسے کھیلا جا رہا ہے اور کیوں ناکام ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ٹارگٹ سلیکشن کی پہلے بات کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ ٹارگٹس کیسے سلیکٹ کیے گئے. کیا یہ پنجاب میں تھے جو کہا جا رہا ہے کہ IG پنجاب کے گلو بٹ تھے, یا یہ پورے پاکستان میں تھے, اور کوئی خاص ٹارگٹ سلیکٹ کیے جا رہے تھے؟ کیا صرف لاہور کی یا پنجاب کی لا انفورسمنٹ کو سلیکٹ کیا گیا, یا ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے؟ اور اب دیکھنا پڑے گا اگر یہ ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے تو پولیس کے پاس کیا پروف ہے. اگلے آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائم کا انالیسز ہے وہ تمام کام پلاننگ کے ساتھ تھا, جو ہم آپ کو اگر ٹیلی فون کالز کے ساتھ یہ بھی دکھائیں گے. یہ تمام جناح ہاؤس, TF بیس میاں والی, حمزہ کیب راولپنڈی, ریڈیو پاکستان پشاور, بنو کینٹ, GHQ راولپنڈی, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک ٹائم پہ شروع کیے جاتے ہیں. اور تمام انسپیکٹر جنرل صاحبان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, انٹیریئر میں اس کے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے, جس سے پتا چلا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے. جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے, نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر آئیں گے ہم, تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نی جرک سپونٹینیس رسپانس نہیں تھا. It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because a red line so-called, which was, proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets and social media platforms. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک لمبے پروسیس کے ذریعے ہیٹ مونگرنگ بھی کی گئی. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیے گا, یہ تمام ٹویٹس آپ کے پاس انسٹا میں, آگے چلیے گا, یہ ٹویٹس ہیں ساری کی ساری, یہ فیس بک کے اوپر جو کچھ آیا, اور یہ فیس بک کے اوپر 9 مئی کو کیا کہا گیا, یہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا ہمارے پاس ود ساؤنڈ اس کا بندوبست ہے. کائنڈلی میری کیمراز کا ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوکس کیجئے, آگے دکھائیں گے ہم آپ کو. یہ وہ تمام چیزیں 9 مئی کے جس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں, جو حکم دیے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے, آگے چلیے گا. یہ 9 مئی کے مختلف ان کے لیڈرز, جس طرح اس کیس میں حماد اظہر صاحب ہیں, ان کے جو احکامات ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ان کے لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں, اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جن رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولیس نے ڈال دیا یا کوئی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی, یا یہ صاف اور حقیقت ہے کہ کسی جگہ اس کی ایک سینٹرل جگہ پہ پلاننگ ہوئی اور اس کو آخر میں جا کے ہر جگہ پھیلایا گیا. دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ. ناؤ کم ٹو جناح ہاؤس, 215 کالز. جی ہاں, بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے, ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور
8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے، یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہے۔ 8 مارچ میں ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا۔ اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ یاسمین راشد 41 کالز، اور یہ کالز جی ایس ایم کی کالز ہیں، واٹس ایپ کی کالز، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے۔ حماد اظہر صاحب کی کالز، محمود رشید صاحب کی کالز، اجاز چودھری صاحب کی کالز، اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال، ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں، چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں، ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں۔ اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا، 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں، بڑے غور سے بات سنیے گا، 154 کانٹیکٹس ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہے اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے۔ لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہے، جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال، یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے، سیم ٹائمنگ ہے جیسے کو بتایا گیا، سیم ٹارگٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز۔ So I would like to address everybody who understands English or is very fond of this language despite knowing the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے، اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے کپتان شہید کی جو کہ ہمارے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے، ان کے بورڈ کو، ان کی یادگار کو توڑا گیا، مس کیا گیا، جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے، اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے۔ لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے، یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے۔ 25 کالر جو ہے ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو آئی ایس آئی فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے۔ کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا، کائنڈلی ان پی ڈی ایف کو دکھائیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ میاں والی پی ایف بیس، وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی، وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے، بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے، ان کے دان کھٹے کر دیے، دشمن وہاں نہ پہنچ سکا، اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا، 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی، پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی، ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرو ان کے جہاز کو جلایا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کالز ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے شاپ ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے، ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا، اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ آگے چلیے جی، یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف۔ یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی، اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل، یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ سوشل میڈیا کے بدمستھاتی، ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس، تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز، وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے، یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 37 اریسٹڈ ہیں۔ اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا جو جنا ہاؤس کے اندر موجود تھے، 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 18 گرفتار ہیں، نادرا کی تصویروں کے مدد سے، آپ کے ڈیٹا کی مدد سے جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا، شناخت کیے جا چکے ہیں۔ جنا ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو، یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں، ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے، اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے۔ اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 19 گرفتار ہو چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں، جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں یہ لوگ، 152 آئیڈینٹیفائڈ ہیں، 40 گرفتار ہیں، اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ All this will be presented in the court of law، اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے۔
I told you very categorically and clearly, मैंने आपको बड़े वाज़े बताया था कि इनके अपने टेलीफोन्स के ऊपर, जिस तरह आप साफी हजरात और पाकिस्तान के दूसरे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हम आपस में बात कर लेते हैं और एक मैसेज सब लोगों को पहुंच जाता है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। व्हाट्सएप तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो किसी एजेंसी की साजिश नहीं हो सकती। उसके ऊपर जो मैसेजेस हैं 170 बंदे हमने उस पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 11 गिरफ्तारी डल चुकी है, अदालतों में जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ हम पेश करेंगे, जिसको कोई दुनिया की अदालत डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वी कांट क्रिएट दैट। इन 708 बंदों में से जो आप कहते हैं गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, रेड्स क्यों हो रही हैं, सबूत क्या है, वो ये सबूत है जिसकी वजह से 125 बंदे अदालतों में पेश किए जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हर एक को पेश किया जाएगा। हम अब आगे चलते हैं। अब आपका देखना यह है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो आपके सवालात हैं उनका हम पहले जवाब देते हैं। विक्टिम कार्ड प्लेइंग अर्ज किया गया है कि फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए जाते हैं उनका डीएनए करवा लेते हैं, तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी एएसपी को इन्होंने हमारी पुलिस को धक्के देके निकाला, जो धुएं में जरा फंस के शहीद हो गया, और वो लोग जो इनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, पुलिस गोलियों के बगैर थी, आर्मी ने गोलियां नहीं चलाई। वी ऑल नो दैट। ये ह्यूमन राइट के अब्यूजेस। अब उन पे आते हैं कि जनाब इन लोगों ने जो झूठ बोल बोल के कौम को यहां तक लाए, आज एक नया झूठ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आई वांट टू एड्रेस एवरीबॉडी हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी आर कमिटेड टू अकाउंटेबिलिटी। If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful, and उसमें वो गालियों के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे पे बौछार की, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि वो गालियां तो शायद पुलिस वाले भी नहीं देते। उस पर अगर कोई रिएक्शन है, वी आर इवन रेडी टू फेस दैट एंड वी आर रेडी फॉर दैट अकाउंटेबिलिटी एज वेल। इतनी हजार रेडों में अगर कोई ज्यादती होती है तो हमने कमेटी बनाई है विद वुमेन पुलिस ऑफिसर्स। फॉल्स क्लेम्स किए गए एंड आई वांट टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्लेम। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मिलान किया गया और कहा गया ट्रीटमेंट हुई है फीमेल्स के साथ ज्यादती। हमारी एसएसपी साहब मौजूद है, ज्यादती की आपने, बिल्कुल खवातीन के साथ ज्यादती हुई, इनके साथ ज्यादती हुई, बिल्कुल खवातीन के साथ ज्यादती हुई, हमारी एसएचओ के साथ ज्यादती हुई, हमारी एएसपी और एसपी को मारा गया, उनके बाजू तोड़े गए, हमारे ऑफिसर्स के साथ ज्यादती हुई, और आपने झूठी वीडियोस, झूठी तस्वीर का सहारा लिया। आइए उसको दिखाते हैं, काइंडली देखिएगा। मैं बड़े स्पीड से गुजारूंगा, एक एक वीडियो, एक एक चीज अवेलेबल है, बाद में आपको डिलीट करनी पड़ती है बदमस्त साथियों को, तो पहले कंफर्म करके डालिया कीजिए। हमारे सामने नेशनल मीडिया मौजूद है, हम हाजिर हैं एक एक का जवाब देने। चलते जाइए, ये चेकोस्लोवाकिया की मॉडल, चलते जाइए। ये आपके ख्वातीन के साथ ज्यादती हो रही है, ये कब की है? 2021 का वाकया है, कुछ याद कीजिएगा 2021 में किसकी हुकूमत थी। आगे चलिए, ये एक और वाकया जिसमें हमारा कहा कि लड़की खुदा ना खास्ता ये माजूर थी, हमने जाके दिखाया, इनका नाम दिया, जो इन्होंने गालियां निकाली वो भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। आगे चलिए, ये वाकया 2009 की वीडियो, मतलब कुछ ज्यादा पुराने तो ना जाइए, अब तो ये पुलिस अफसर रिटायर हो चुके। आगे चलिए, 2019 की वीडियो, कुछ थोड़ा दोबारा याद कीजिए प्लीज, ट्राई टू स्क्रैच योर मेमोरी, और उसको उठाइए और जगाइए और बताइए कि 2019 में कौन था। आगे चलिए, 2021 की वीडियो, तब तो ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी ना, वो वीडियो आपने डिलीट की है, अपनी ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं, याद दिलाते हैं। आगे चलिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले 2019 की वीडियो। आगे चलिए, और ये बताया गया ये सिंध में सरकारी मुलाजिम था और इसको हमारे पे डाल दिया गया। आगे चलिए जी, ये 2020 की वीडियो, थोड़ी सी गो डाउन योर मेमोरी लेन प्लीज। आगे चलिए, ये क्या यूट्यूब चैनल के ऊपर ये इन्होंने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों की वीडियो फैलाई गई, वो भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए जी, ये खुदा न खास्ता कहा गया इमरान रियाज की तशद्दुद से मौत हो गई, हमने इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है, कल इसका इजलास है, परसों अदालत में उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बिल्कुल हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है टू सर्व दिस। आगे चलिए, एक शख्स का कहा गया जिसने मोर चोरी किया, हमने उसको मार मार के मार दिया, हमने आपके सामने वीडियो पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है। ये किसी और की तस्वीर पेश की गई, और हाँ, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting botox done on a screen, कहा गया हमने उसको मार दिया है। वो खातून जो कि लीडर थी आपकी, वो बोटॉक्स करवा रही थी। आगे चलिए,
یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے, اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں, چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز, all the lockups of cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں, that is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے, جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بر تھے, کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی ان کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارج کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے, قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام گروپوں میں میری آواز سننے والوں, خاص طور پہ سوشل میڈیا کی ٹیم, آج امتحان کا وقت ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کورٹ کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں, ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم رکیں گے نہیں. تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے. تھینک یو جی, آپ نے آواز سن لی, ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے, دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجیے. ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہیں وہ کور کمانڈر جا رہے ہیں ہاؤس پہ, یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا, سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جایا جائے. تو اکٹھے ہو گئے. یہ چلیے اور سنیے. یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا. یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا. یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے کائنڈلی. کیا یہ گلو بٹ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے, یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی. یہ دیکھ لی, پہلے آپ دکھا چکے. جی تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھیں؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہیں وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے, ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے, جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے. اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف اپیل اگینسٹ دا ڈیسیژن, اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس آپ نے دیکھی, کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں. لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر, ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے, جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا, جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی,
جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے SHO وومن کو مارا، جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے، جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی، جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بہت سارے تو اس سے پیڈ ہے، ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے، صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں، کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں، اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک دو دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں، ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ، کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں، قانون اپنا رستہ لے چکا، قانون فیصلہ کر چکا، اور انشاءاللہ تعالی the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا، آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی تمام ایجنسیز، تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، وہ تمام اکٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں.